تم؟ اس نے جولیانا کو اتنا برا بھلا کہا کہ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ جولیانا کے جانے کے بعد لوئس نے طنزیہ انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے سوہا سے کہا، اس کی پرواہ مت کرنا، وہ بگڑی ہوئی ہے۔ بگڑی ہوئی؟ سوہا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ایک تو وہ مجھے تو وہ بڑی خوش اخلاق اور نفیس لگتی ہے۔ لوئس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ میں اسے سب سے بہتر جانتا ہوں۔ ہم دونوں ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے کچھ اور دکھاتی ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ منافق عورت ہے۔ اس کا سمتھ فیملی سے کوئی خون کا رشتہ نہیں۔ اگر چچا ایان نے اسے گود نہ لیا ہوتا تو وہ کچھ بھی نہ ہوتی۔ اوہ، سوہا نے بس اتنا کہا۔ یہ کہنے کے بعد لوئس کو احساس ہوا کہ خاندان کے کسی کو برا بھلا کہنا مناسب نہیں، تو اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، بس تم یہی انتظار کرو، میں اوپر جا رہا ہوں۔ اس کے پاس سمتھ مینر میں ایک کمرہ تھا۔ جیسے ہی اسے خبر ملی کہ جولیانا گھر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال رہی، وہ خوشی خوشی واپس آیا تھا تاکہ اس کی ذلت دیکھ سکے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، آج سے وہ دوبارہ سمتھ کے گھر ہی رہے گا۔ نیو یارک کے مضافات میں تانیہ ولا میں حارث کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے خاص طور پر 12 سال سے اوپر بچوں کے لیے ایک مشکل جگسا پزل خریدا تھا تاکہ حارث کا دل بہلا سکے، مگر حیرت انگیز طور پر صرف 2 منٹ میں ہی حارث نے سارا پزل مکمل کر دیا۔ تانیہ نے فرش پر بنے مکمل پزل کو دیکھا اور پھر حارث کو، جس نے ہلکی سیاہ بھری، اور کہا، یہ تو بہت آسان ہے۔ تانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا میں اگلی بار بڑوں کے لیے جگسا پزل لے آؤں؟ حارث نے پلٹ کر سنجیدگی سے جواب دیا، چھوٹی ماں، کیا آپ کو جگسا پزل بہت پسند ہے؟ تانیہ نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ حارث نے ایک اور آہ بھری اور کہا، میں نے آپ کے ساتھ اتنی دیر کھیل لیا ہے، کیا اب میں اپنی اولمپیاڈ مشقیں یاد کر سکتا ہوں؟ تانیہ سوچ رہی تھی کہ حارث کے نزدیک اس کے ساتھ کھیلنا صرف وقت اور توانائی کا ضیاع تھا۔ تانیہ کے ہونٹ بے اختیار کانپے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ یہ سن کر حارث خوشی سے میز پر گیا اور اسکول بیگ سے ریاضی کے اولمپیاڈ کا ورک بک نکالی، اور سوال حل کرنے سے پہلے اس نے اچانک تانیہ کو دیکھا اور پوچھا، کیا ممی واقعی ٹھیک ہے؟ تانیہ چونک گئی۔ کل اسکول کے بعد وہ حارث کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، تب حارث نے کچھ نہیں کہا تھا، تو تانیہ نے سوچا تھا کہ وہ سوال نہیں کرے گا، لیکن یہ بچہ اصل میں اتنا حساس تھا۔ تانیہ نے نرم لہجے میں کہا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ حارث کچھ دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، ممی مجھے لینے ضرور آئیں گی نا؟ تانیہ اس کی اتنی سنجیدہ اور فکر بھری بات سن کر تانیہ کا دل بھر آیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ گرچہ پروین نے حارث کو ڈھونڈ لیا تھا اور وہ ان دنوں اپنی ماں کے ساتھ سوتا بھی تھا، مگر اس کے دل کے اندر اب بھی ایک خوف اور عدم تحفظ چھپا ہوا تھا۔ تانیہ آگے بڑھی اور اسے گلے لگایا اور بوسہ دیا اور کہا، فکر مت کرو، وہ ضرور آئیں گی۔ تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ جب ہم سب اپنے بچوں کو بیرون ملک ڈھونڈ رہے تھے تو وہ واقعی پاگلوں کی طرح تلاش میں لگی رہتی تھی۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں تجسس چھلکنے لگا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیسے؟ حارث نے کتاب نیچے رکھ دی اور پوری دلچسپی کے ساتھ تانیہ کی طرف دیکھا۔ تانیہ کے لب کانپ گئے۔ اس نے حارث کو اتنے کھلونے دیے تھے مگر کسی نے بھی اسے دلچسپی نہیں دی، لیکن ایک سادہ سی بات پر وہ اتنا متوجہ ہو گیا۔ اس نے مجبوراً کہنا شروع کیا، تمہاری ماں کی صحت بہت خراب تھی۔ جب وہ بیرون ملک گئی، اس کے باوجود وہ ہر ہفتے ہماری میٹنگز میں آتی اور دوسروں کی باتیں سنتی، پھر بار بار امریکہ واپس آنے کی کوشش کرتی۔ اس وقت وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی، اس لیے تمہاری گرینڈ آنٹی نے کبھی واپس آنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے اس نے ملک میں ہی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو لگایا۔ ایک بار ایک فراڈیا نے اسے فون کیا اور کہا کہ اس کے پاس تمہاری خبر ہے۔ ہم سب جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن تمہاری ماں نے یقین کیا۔ میں نے اسے سمجھایا بھی، مگر اس نے مجھے کہا، مجھے پتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر کیا پتا واقعی خبر ہو۔ میں کوئی موقع ضائع نہیں کر سکتی۔ ایک بار اور کسی نے خبر دی، تب اسے بخار تھا، لیکن پھر بھی وہ خود گئی۔ آخر میں خبر جھوٹی نکلی، مگر وہ بے ہوش ہو گئی اور جنگل میں جنگلی کتوں کے حملے سے بال بال بچی۔ یہ کہتے کہتے تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان برسوں میں پروین اور تانیہ دونوں نے بہت دکھ اور تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ پروین کا دکھ تو ختم ہو گیا کیونکہ اس نے بیٹا ڈھونڈ لیا تھا، مگر تانیہ کا کیا؟ اس کا بچہ اب تک لاپتہ تھا۔ ادھر حارث خاموشی سے ہی سب سن رہا تھا۔ اس کے دل میں اب تک یہ خوف رہا تھا کہ اگر ممی اور ڈیڈی الگ ہو گئے تو ممی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ وہ کئی بار ڈراؤنے خواب میں بھی دیکھ چکا تھا کہ ممی اور شمائل اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہ جتنا بھی پیچھے بھاگے پہنچ نہیں پاتا تھا، مگر تانیہ کی باتوں نے
اس کے دل کو سکون دیا تھا کہ اگر واقعی شمائل ٹھیک کہتی ہے، ممی نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسی دوران ڈور بیل بجی۔ حارث فوراً اچھل پڑا، ممی ہوں گی۔ تانیہ سے دیکھ کر ہنسی اور رو بھی دی۔ ایسے ہی لمحات میں حارث اپنی عمر کے بچوں جیسا لگتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اور کہا، آخر تم آ ہی گئی، تمہارا بیٹا تو مجھ سے تنگ آ گیا ہے۔ مگر دروازہ کھولتے ہی اس نے جوئل کو باہر کھڑا پایا۔ تانیہ چونک گئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جوئل کی لومڑی جیسی آنکھیں اس پر جمی تھی، مگر تانیہ جانتی تھی کہ یہ شخص کتنا سنگ دل ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی سے سختی میں بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر جوئل نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، پروین اب ٹھیک ہے، میں بچے کو لینے آیا ہوں۔ تانیہ اس کی بات پر چونکی۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ پروین کو اس طرح پکار رہا تھا۔ پھر نظریں پھیرتے ہوئے بولی، اوہ۔ اس نے حارث کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا پروین گھر آ گئی ہے؟ جوئل نے جواب دیا، نہیں، لیکن وہ جلدی آ جائے گی۔ تانیہ فوراً محتاط ہو گئی، جب تک وہ خود گھر نہیں آتی میں بچہ تمہیں نہیں دوں گی، انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، جوئل نے غیر متوقع طور پر مان لیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں باہر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کروں مس ٹرٹر؟ جب جوئل اندر آنے لگا تو تانیہ نے دروازے پر روک دیا اور کہا، اتنی رات گئے ایک مرد اور عورت کا اکیلے ہونا مناسب نہیں ہے مسٹر اسمتھ۔ جوئل خاموش رہا، پھر بولا، لیکن بچہ تو گھر میں ہے نا؟ اس کے لہجے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ دونوں کا ہو۔ تانیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بچہ ابھی چھوٹا ہے، پھر بھی یہ مناسب نہیں، بہتر ہے آپ گاڑی میں جا کر انتظار کریں۔ جیسے ہی پروین گھر آئے گی اور میں اسے تصدیق کر لوں گی، آپ بچہ لے جانا۔ دھڑام، تانیہ نے یہ کہتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جوئل باہر کھڑے جوئل کو ہلکی سی آواز آئی۔ حارث نے پوچھا، چھوٹی ماں، کیا وہ ممی نہیں تھی، پھر کون تھا؟ تانیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اوہ، بس ایک پریشان کرنے والی مکھی تھی۔ آدھا گھنٹہ بعد پریشان اور الجھی ہوئی تانیہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جیسے اس نے نظر ڈالی وہ چونک گئی۔ جوئل دروازے پر کھڑا تھا، اس کا لمبا سیدھا وجود زمین پر لمبا سایہ ڈال رہا تھا۔ ایک لمحے کو تانیہ کو یوں لگا جیسے وہ چند سال پیچھے لوٹ گئی ہو۔ اس وقت جب بھی وہ کلاس کے بعد باہر نکلتی ہمیشہ ایک سایہ سا کھڑا ملتا، وہی شبیہ، وہی شخص۔ تب وہ منظر اسے خوشی اور جوش سے بھر دیتا تھا، لیکن اب وہی منظر اکیلا اور اداس سا لگ رہا تھا، جس نے اس کے دل میں عجیب سی اداسی بھر دی تھی۔ تانیہ نے نظریں جھکائیں، دل میں پیچیدہ جذبات امڑ آئے۔ کچھ دیر بعد جب اسے دوبارہ دیکھا تو دروازے پر کھڑا وہ وجود غائب تھا۔ دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہوا۔ وہ مسکرا کر حارث کی طرف مڑی اور بولی، تمہاری ممی بس آنے ہی والی ہیں۔ حارث نے سر ہلایا، مگر پھر کہا، انکل جوئل مجھے تو بیمار لگ رہے تھے۔ بیمار؟ تانیہ نے چونک کر دیکھا۔ جوئل اب ایک کونے میں کھڑا تھا، اس نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا دیوار پر سہارا دینے کے لیے۔ روشنی کی وجہ تھی یا حقیقتاً وہ بیمار تھا، تانیہ اندازہ نہ کر سکی، لیکن وہ بالکل زرد پڑ گیا، ہونٹ اتنے سفید جیسے خون نہ ہو، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ حارث نے فکر مندی سے کہا، انکل جوئل کو تکلیف ہو رہی ہے چھوٹی ماں، کیوں نہ ہم انہیں اندر آنے دیں؟ حارث کی باتوں نے تانیہ کو چونکا دیا، مگر اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ مر بھی جائے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار باہر جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں طنزیہ خیال آیا، پرانا ہتھ کنڈا۔ پھر اسکول کے زمانے میں بھی وہ یہی کرتا تھا، جب بھی تانیہ اس سے ناراض ہوتی وہ ڈورم کے باہر کھڑا رہتا، بارش ہو یا دھوپ وہ وہاں سے ہٹتا نہیں تھا، کبھی معافی نہ مانگتا، بس ضد کے ساتھ کھڑا رہتا تاکہ تانیہ پگھل جائے۔ اور تانیہ واقعی بہت معصوم تھی، دھوپ میں وہ سوچتی کہ کہیں سے دھوپ نہ لگے، بارش میں سوچتی کہ وہ بھیگ نہ جائے، یعنی وہ اسے اپنی انگلیوں پر نچا رہا تھا، مگر اب اس کا دل فولاد کا ہو چکا تھا، اب وہ پرانی چالوں میں آنے والی نہیں تھی۔ اسی سوچ میں تھی کہ اچانک اس نے دیکھا جوئل کے پاؤں جواب دے گئے ہیں اور وہ گھٹنے کے بل زمین پر گر پڑا ہے۔ تانیہ کے قدم بے اختیار آگے بڑھے، وہ دوڑتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکلی، وہ سیدھا جوئل تک پہنچی۔ جوئل نے اس کے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا، وہ بالکل پیلا ہوا پڑا تھا، اس کی آواز مدھم اور کمزور تھی، جیسے شکوہ کر رہا ہو، مجھے پتا تھا تانیہ تم مجھے نظر انداز نہیں کرو گی۔ ایک لمحے کو تانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضبط کیا اور غصے سے پوچھا، تمہارے اسسٹنٹس کہاں ہیں؟ باڈی گارڈز کہاں ہیں؟ جوئل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بس اتنا بولا، میں اسپتال نہیں جانا چاہتا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور بے ہوش ہو گیا۔ تانیہ سکتے میں رہ گئی۔
اس کی یادوں میں یہ نئی بات نہیں تھی۔ اسکول کے دنوں میں بھی وہ کبھی اسپتال نہیں جاتا تھا، بہت پیٹ درد اور بیماری برداشت کر لیتا تھا، مگر ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا۔ اب آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ غصے میں تانیہ نے پاؤں اٹھایا تاکہ اسے زور سے ٹھوکر مار سکے۔ دور کھڑے باڈی گارڈ آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر جوئل کے اسسٹنٹ نے روک دیا۔ اسسٹنٹ نے کہا، جناب، جوئل نے بے ہوش ہونے سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ہمیں آگے نہیں جانا۔ باڈی گارڈ جھنجھلا کر بولا، لیکن ہم یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی نے مارے۔ اسسٹنٹ نے پرسکون انداز میں کہا، وہ نہیں مارے گی۔ باڈی گارڈ نے چونک کر دیکھا، واقعی تانیہ کا پاؤں صرف 1 انچ کے فاصلے پر رکا ہوا تھا۔ تانیہ نے ارد گرد نظر دوڑائی، کیا واقعی وہ اس بار اپنے اسسٹنٹس کو ساتھ نہیں لایا؟ یہ کس قسم کے نااہل باڈی گارڈ ہیں؟ اگر وہ کسی اور جگہ بیمار ہو جاتا تو کیا کرتے؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھکی اور جوئل کو سہارا دے کر اٹھایا۔ دور سے باڈی گارڈز یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ ان کا مالک لڑکھڑاتا ہوا اندر گھسیٹا جا رہا تھا اور وہ عورت اسے سہارا دیتے ہوئے مسلسل بڑبڑاتی اور گالیاں دیتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح پروین پوری رات سوئی رہی۔ اٹھتے ہی اس نے لمبی انگڑائی لی اور فون دیکھا۔ تانیہ کے کئی پیغامات آئے ہوئے تھے، سب بہت جلدی اور فکر والے لگ رہے تھے، لیکن تانیہ نے کبھی فون نہیں کیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ پروین کو آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ کے پیغامات دیکھے۔ اس نے کل رات گھر پہنچ کر تانیہ کو بتایا تھا، میں گھر آ گئی ہوں، اب تم حارث کو جوئل کے ساتھ واپس بھیج سکتی ہو۔ پھر وہ گہری نیند سو گئی، مگر اب اٹھتے ہی حیران رہ گئی، حارث کے پاس کیوں نہیں تھا؟ تانیہ نے بار بار ایک ہی میسج بھیجا تھا، کیا تم جاگ گئی ہو؟ کم از کم 7-8 بار، یعنی وہ پوری رات بے چین رہی۔ پروین نے جواب دیا، جاگ گئی ہوں۔ اگلے ہی لمحے تانیہ کا فون آ گیا۔ پروین نے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف تانیہ چلا کر بولی، یا اللہ، تم نے پھر 12 گھنٹے نیند پوری کی ہے، اتنی دیر میں اٹھتی ہو؟ پروین نے کان سہلائے اور کہا، ہاں کیا ہوا؟ تانیہ نے جلدی کہا، فوراً آؤ اور اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ پروین نے کہا، ٹھیک ہے، بس یہی بات تھی۔ تانیہ نے دانت پیستے ہوئے اور پھر زور دے کر کہا، اور اپنے بڑے بھائی کو بھی۔ اس کے غصے بھرے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ کتنا تپ رہی ہے۔ پروین چونکی، بھائی؟ کون سا بھائی؟ تانیہ غصے سے چیخی، کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ پروین نے سنجیدگی سے گنا، سمتھ فیملی میں 6 لڑکے ہیں تو 5 بڑے بھائی اور 1 چھوٹا بھائی۔ تم کہہ رہی ہو جوئل؟ تانیہ، ہاں۔ پروین حیران، لیکن وہ تو حارث کو لینے گیا تھا، وہاں کیسے رک گیا؟ دوسری طرف تانیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اگر وقت پر نہیں آئی تو ہماری دوستی ختم۔ فون کٹ گیا۔ پروین نے حیرت سے فون کو دیکھا، پھر کندھے اچکائے، سکون سے دانت صاف کیے، نہایا اور تیار ہوئی۔ جب نیچے آئی تو لوسی نے خوش ہو کر کہا، آخر آپ جاگ گئی مس پروین۔ پروین نے پوچھا، کیا ہوا؟ لوسی نے جواب دیا، آپ کا کزن یہاں ہے۔ یہ سن کر پروین حیران رہ گئی۔ اس نے ادھر دیکھا اور پوچھا، وہ کہاں ہے؟ لوسی نے جواب دیا، کیونکہ آپ نہیں جاگی وہ دوبارہ جا چکی ہے۔ اس نے کہا کہ آج یا کل آپ سے دوبارہ ملنے آئے گی۔ یہ اگلی صبح تھی، اس لیے سوہا کافی دیر پہلے جا چکی تھی۔ پروین نے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سوہا کو ایک پیغام بھیجا اور اسے شام کو آنے کو کہا، لیکن سوہا نے فوراً ہاں نہیں کی، بلکہ پوچھا، کیا آج رات لوئس بھی وہاں ہوگا؟ پروین نے ارد گرد نظر دوڑائی اور پوچھا، کیا لوئس گھر پر ہے؟ لوسی نے جواب دیا، وہ صبح سویرے ہی نکل گیا تھا۔ کیا آپ کو اس سے کچھ کام ہے مس پروین؟ نہیں۔ مس پروین نے کچھ دیر سوچا اور پھر پوچھا، کیا وہ دوپہر میں گھر آئے گا؟ لوسی نے جواب دیا، شاید نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پروین نے سوہا کو جواب بھیجا، نہیں وہ نہیں ہوگا۔ سوہا نے جیسے سکون کا سانس لیا اور لکھا، ٹھیک ہے، پھر شام کو ملتے ہیں پروین وہ صرف ایک رات سوئی تھی، لیکن لگتا تھا کچھ عجیب و غریب باتیں ہو گئی تھیں۔ کیوں ایک اسے جوئل کو لینے کو کہہ رہا تھا اور دوسرا لوئس سے ایسے بچ رہا تھا جیسے کسی چیز سے ڈرا ہوا ہو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے لوسی کی طرف دیکھا، مگر آخرکار کچھ پوچھا نہیں، سیدھی نیچے اتری اور گاڑی لے کر نواحی ولا کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، اس نے تانیہ کو دروازے پر غصے سے کھڑا دیکھا۔ جیسے ہی تانیہ نے اسے دیکھا تو غصے بھرے چہرے کے ساتھ بولی، واقعی بڑی جلدی آ گئی ہو تم۔ پروین نے جمائی لی، ہاں، میں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ تانیہ کے ہونٹ کے کونے پھڑکے، تو کیا میں تمہیں ناشتہ کر کے اور پھر سو کر آنا چاہیے تھا؟ پروین ہنسی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تانیہ نے گہری سانس لی، پیچھے مڑی اور اسے اندر لے گئی۔ اندر جوئل صوفے پر آرام سے بیٹھا میگزین پڑھ رہا تھا۔ اس کے برابر حارث بیٹھا
اولمپیاڈ کے ریاضی کے سوال حل کر رہا تھا۔ کبھی کبھار کوئی سوال سمجھ نہ آتا تو جوئل سے پوچھ لیتا اور وہ آرام سے سمجھاتا۔ جب تانیہ اندر آئی اور اس نے دونوں کو دیکھا تو ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے یہ سب ایک خاندان ہے۔ اگر اس کا بچہ اس کے پاس ہوتا تو کیا وہ بھی ایسے ہی خوشی سے ایک خاندان کی طرح رہ رہے تھے؟ یہ خیال آتے ہی تانیہ نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک ڈرائیور کا انتظام کر دیا ہے۔ جوئل اور حارث نے بیک وقت پروین کی طرف دیکھا۔ حارث کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں۔ جوئل نے بھی آہستگی سے سر ہلایا۔ تانیہ نے آگے کہا، تم نے دوا لے لی، کچھ کھا بھی لیا اور یہاں سو کر آرام بھی کر لیا۔ اب جب کہ میں نے تمہارے لیے ڈرائیور بھی ڈھونڈ لیا ہے تو اب تم جا سکتے ہو، ہے نا؟ جوئل کھڑا ہو گیا۔ چہرہ اب بھی کچھ پیلا تھا۔ وہ اب بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ پہلے کی نسبت زیادہ نرم تھی۔ اس کی لومڑی جیسی آنکھوں میں بھی نرمی اور اپنائیت چمک رہی تھی۔ جب اس نے کہا، ہاں، تانیہ مڑی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، اب جلدی کرو، اپنے بیٹے اور بھائی کو ساتھ لے جاؤ، آخر کار میں بھی کچھ سکون سے سو سکوں گی۔ کل پیر ہے، مجھے کام پر جانا ہے۔ بچوں کو ڈانس سکھانا بہت تکا دینے والا کام ہے۔ میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اوپر گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ پروین نے جیب میں ہاتھ ڈالے، بھویں اٹھائیں اور حارث کی طرف دیکھا۔ حارث نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا، اپنا بیگ تیار کر لیا اور فرمانبرداری سے اسے اٹھائے ہوئے اب اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ بیٹے کے ہاتھ کی سخت گرفت محسوس کر کے پروین نے فوراً سب کچھ سمجھ لیا۔ اس نے نیچے دیکھ کر کہا، کل جب ممی گھر آئی تھیں تو بہت نیند آ رہی تھی۔ حارث نے فرمانبرداری سے جواب دیا، میں جانتا ہوں ممی، فکر نہ کریں، میں آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالوں گا۔ پروین نے سر اٹھا کر جوئل کی طرف دیکھا، لیکن وہ اب بھی اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پروین نے کہا، چلیں۔ تب جا کر جوئل نے نظریں ہٹائیں اور سر ہلا دیا۔ وہ سب باہر نکلے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے، جوئل نے کہا، میں ڈرائیو کروں گا۔ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پروین نے پوچھا۔ جوئل نے بغیر کسی تبدیلی کے جواب دیا، کافی بہتر ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ پروین نے کہا۔ وہ بغیر کسی جھجک کے حارث کو ساتھ لیے پیچھے بیٹھ گئی اور جوئل ڈرائیور کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ گھر واپسی کے دوران جب پروین کچھ سوچ رہی تھی، اچانک جوئل بولا، وہ آخرکار انکل ایان کی گود لی ہوئی بیٹی ہے۔ پروین حیران رہ گئی۔ جوئل نے نظریں جھکائیں اور بے پرواہ انداز میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ انکل ایان اس دن سے کوما میں ہیں جب وہ مہدی کی پارٹی میں گئے تھے اور تمہیں واپس لائے تھے۔ انہیں برین ٹیومر ہے اور صحت یاب ہونے کے لیے آپریشن ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اینٹی ہی واحد ڈاکٹر ہے جو بہترین نتائج دے سکتی ہے۔ پروین نے کہا، میں ان کا معائنہ کر سکتی ہوں۔ جوئل نے دوبارہ بات کی۔ اس بار اس کے لہجے میں قربت تھی اور وہ زیادہ بولا جیسے پروین کو وضاحت دے رہا ہو، فکر نہ کرو، میری انکل ایان کے بارے میں رائے ہے کہ جب وہ تمہیں سمتھ خاندان کی بیٹی مان چکے ہیں تو تمہاری اصلیت کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے، لیکن چونکہ وہ کوما میں ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتے، خاندان کے دوسرے لوگ تمہارے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ کیا وہ اپنی پچھلی سرد مہری کی وجہ سمجھا رہا تھا؟ پروین کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یہ بات قابل فہم تھی۔ ایک مرد، خاص طور پر ایان جیسے کامیاب انسان، اگر چاہے تو ساری دنیا کی عورتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ عورت جس سے وہ ساری زندگی محبت کرتا رہا، اس نے اس کے بھائی کے ساتھ رشتہ بنا لیا تھا۔ اگر وہ برا نہ مانے تو یہ بہت بڑی سخاوت ہوگی۔ جوئل کے الفاظ بھی یہی تھے کہ وہ زیادہ پرواہ نہیں کریں گے۔ پروین اتنی خوش فہمی میں نہیں تھی کہ وہ اسے حقیقی بھتیجے کی طرح سمجھیں گے، لیکن جوئل نے مزید کہا، لیکن وہ ہمیشہ ذاتی اور سرکاری معاملات کو الگ رکھتے ہیں۔ جولیانا ان کی بیٹی ہے، اس لیے اس کا معاملہ صرف وہی طے کریں گے۔ پروین نے بھویں اٹھائیں۔ کیا اس بات کا مطلب یہ تھا کہ آخرکار ایان جولیانا سے حساب لیں گے؟ اس نے نہیں سوچا تھا کہ جوئل اس کے لیے کھڑا ہوگا۔ جولیانا نے اولڈ میڈی کو زہر دینے کے لیے فلورنس کو اکسایا تھا تاکہ پروین کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ سوچ کر پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئی اور وہ بولی، ٹھیک ہے۔ جوئل نے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کی اور مزید کچھ نہ کہا۔ جب وہ سمتھ ہاؤس پہنچے تو جوئل گاڑی سے نہیں اترا۔ اس نے وضاحت دی، مجھے کمپنی میں کچھ کام دیکھنا ہے، ولا میں ایک دن آرام کرنے کے بعد اب اسے حساب برابر کرنا ہوگا۔ پروین نے سر ہلایا۔ اس نے حارث کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہو کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر میں اس نے سوہا کو میسج بھیجا کہ تم پہنچ گئی ہو؟ سوہا نے جواب دیا، میں راستے میں ہوں، جلد ہی آ رہی ہوں۔ پروین نے فون ایک طرف رکھا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی آنٹی نے یقیناً لائیو سٹریمنگ دیکھی ہوگی اور کیس کے بارے میں سن کر فکر مند ہوئی ہوں گی، اس لیے سوہا کو بھیجا۔ جب تک سوہا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے پروین ٹھیک ہے یا نہیں، وہ سکون نہیں پائے گی۔ اور نہ جانے کیوں پروین کو ایک ہلکا سا احساس ہو رہا تھا کہ سوہا کے آنے پر وہ کوئی خبر بھی لائے گی۔ حارث اوپر کمرے میں پڑھنے چلا گیا۔ پروین ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سوہا ابھی تک نہیں آئی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ لوسی ایک ایسے شخص کے ساتھ اندر آ رہی ہے جو شاید کسی مینیجر جیسا لگ رہا تھا۔
لوسی نے کہا بالکل وقت پر آ گئے مس فرمین، یہ لوگ نئے سیزن کے کپڑے لائے ہیں تاکہ آپ اپنے لیے کچھ منتخب کر سکیں۔ اسمتھ خاندان ایک اعلیٰ طبقے کا امیر گھرانہ تھا، ہر سیزن کے کپڑے خاص طور پر ان کے لیے بنائے جاتے تھے، اور چونکہ فرمین اسمتھ خاندان کی بیٹی تھی اس لیے اگر وہ الگ سے اپنے لیے کپڑے اور خریدنا چاہے تو وہ الگ معاملہ تھا۔ مشہور برانڈز کے نمائندے ہر سیزن آ کر ان کے لیے ڈیزائن شدہ سٹائل پیش کرتے تھے۔ مینیجر کے پیچھے کچھ ملازم بھی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں کپڑوں کے نمونے اور خواتین کے ملبوسات کی موٹی فہرست موجود تھی تاکہ خاندان کی خواتین اپنی پسند سے لے سکیں۔ مینیجر نے جیسے ہی فرمین کو دیکھا تو فوراً ادب سے آگے بڑھا اور رسالہ اسے تھماتے ہوئے کہا، براہ مہربانی پہلے آپ دیکھ لیں مس اسمتھ۔ لوسی نے کہا، میں مس جولیانا اور میڈم مورینا کو خبر دیتی ہوں۔ وہی دو خواتین تھیں جو ابھی تک حویلی میں رہتی تھیں۔ کوئنٹن سے لے کر لوئس تک خاندان کے باقی بیٹے ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ اس سے پہلے جب ریانا بھی اسمتھ خاندان کے ساتھ رہتی تھی تو وہ بھی کپڑے منتخب کرنے آتی تھی، لیکن اب جب جوئل نے اسے نکال دیا تھا تو خاندان میں ایک فرد کم ہو گئی تھی۔ جب لوسی کی اطلاع پر جولیانا نیچے آئی تو وہ سیڑھیوں پر رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ فروین اور مورینا دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑیں اور لوسی کی طرف دیکھا۔ جب پہلے کپڑے منتخب ہوتے تو فلورنس کبھی اسے نیچے آنے کے لیے نہ بلاتی، وہ سیدھا مینیجر کو اس کے کمرے میں لے جاتی تھی، اسے سب سے پہلے انتخاب کرنے دیتی، پھر باقی بچے ہوئے کپڑوں میں سے مورینا اور ریانا کو دیکھنے کا موقع ملتا۔ لیکن اب نہ صرف لوسی نے اسے نیچے بلایا بلکہ فروین اور مورینا کو پہلے انتخاب کا موقع بھی دے رہی تھی۔ جولیانا کا غصہ اور بڑھ گیا جب اس نے دیکھا کہ مورینا اور فروین ایک ساتھ بیٹھی قریبی دوستوں کی طرح رسالہ دیکھ رہی ہیں تو اس کے دل میں مزید آگ لگ گئی۔ ان دونوں کی قربت اس کے ساتھ تعلق سے بالکل مختلف تھی۔ جولیانا نے نظریں جھکا کر طنزیہ مسکراہٹ دی۔ وہ نیچے آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ مینیجر نے فوراً دوسرا رسالہ اس کے حوالے کیا۔ جولیانا خاموشی سے رسالہ دیکھنے لگی جبکہ دوسری طرف مورینا اور فروین باتیں کر رہی تھیں۔ یہ سرخ رنگ کا لباس کمال کا ہے، یہ انسان کو لمبا اور دبلا دکھاتا ہے۔ اوہ، فروین نے ہلکے سے کہا۔ یہ سنتے ہی جولیانا نے رسالے کے اس حصے پر نظر اڑائی جہاں اس سیزن کے سرخ لباس دکھائے گئے تھے۔ سرخ چونکہ ایک روایتی رنگ تھا اس لیے عموماً ہر سیزن میں اس کے کم ہی ڈیزائن بنتے تھے، اور برسوں میں جولیانا یہ جان چکی تھی کہ مورینا کو سرخ لباس بہت پسند ہے۔ پہلے وہ جان بوجھ کر ہمیشہ سب سے خوبصورت سرخ لباس اپنے لیے منتخب کر لیتی اور مورینا کے لیے صرف ناپسندیدہ ڈیزائن چھوڑتی، حالانکہ سرخ رنگ اور اس پر خود بھی زیادہ نہیں جچتا تھا۔ وہ یہ سب صرف اس لیے کرتی تھی تاکہ مورینا کو باور کرا سکے کہ خاندان میں اصل حیثیت کس کی ہے۔ لیکن اب جولیانا نے اچانک رسالے پر انگلی رکھی اور کہا، فروین، یہ سرخ لباس تم پر بہت جچتا ہے، یہ ڈیزائن اس سال کا سب سے منفرد اور خوبصورت لباس تھا۔ مورینا کافی دیر سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ فروین چونک گئی اور لباس کو دیکھنے لگی، واقعی وہ خوبصورت تھا۔ جولیانا مسکرائی اور بولی، چونکہ یہ تمہارا اسمتھ خاندان کے ساتھ پہلا سال ہے اس لیے تمہیں پہلا انتخاب کرنے دیتی ہوں۔ یہ لباس واقعی سب سے بہترین ہے، تم لے لو۔ جولیانا نے دل ہی دل میں سوچا، اب دیکھتی ہوں مورینا کو یہ کیسا لگتا ہے جب اس کا پسندیدہ لباس چھن جائے۔ اس نے مورینا کی طرف دیکھا اور واقعی مورینا کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ اس نے رسالہ پلٹا اور چپ چاپ اگلا صفحہ دیکھنے لگی، یعنی اس نے ہار مان لی، لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ جولیانا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھا، صرف ایک لباس سے رشتے بدل جاتے ہیں۔ فروین نے آہستگی سے کہا، ہاں، یہ لباس واقعی خوبصورت ہے۔ جولیانا خوش ہو گئی جیسے ہی اس نے دیکھا مورینا کا جسم تن گیا ہے، لیکن مورینا نے اپنی پسند کو دبا لیا اور زبردستی مسکرائی۔ یہ واقعی تم پر جچے گا فروین۔ پھر جیسے خود کو سمجھا کر وہ کھلے دل سے بولی، ویسے بھی سرخ لباس وقار بخشتا ہے اور رسمی تقریبات کے لیے بہترین ہے، چونکہ یہ تمہارا پہلا سال ہے تمہیں یہی لینا چاہیے۔ وہ اور بھی دریا دلی دکھانے لگی۔ جولیانا نے مٹھی بھینچ لی۔ وہ جب بھی وہ مورینا سے کچھ چھین لیتی، مورینا ہمیشہ اسے دیکھتی جیسے اس کا دل توڑ دیا گیا، لیکن آج فروین نے وہی کیا تو مورینا مان بھی گئی۔ کیا یہ فرق صرف خون کے رشتے کا تھا؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھی کہ فروین نے کہا، نہیں، کوئی بات نہیں، یہ لباس تم پر زیادہ اچھا لگے گا۔ جولیانا حیران ہو کر فروین کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن فروین دراصل مورینا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، سرخ رنگ تم پر بہت جچتا ہے۔ مورینا کی آنکھیں چمک اٹھی، کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ فروین نے سر ہلایا، ہاں۔ وہ بیوقوف نہیں تھی، جب مورینا نے رسالہ اٹھایا تو سیدھا اسی صفحے پر پہنچی اور کافی دیر سے دیکھتی رہی۔ فروین نے تب ہی سوچا تھا کہ اگر اسے پسند ہو تو فوراً کیوں نہیں لے لیتی، لیکن جولیانا کے آنے کے بعد سمجھ میں آ گیا تھا۔ ویسے بھی فروین کو اس لباس کی ضرورت نہیں تھی، پھر کیوں کسی کی خوشی چھینتی۔ جیسا کہ فروین نے کہا، مورینا خوشی سے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا، واقعی پہلی بار، کہ اسے اسمتھ خاندان میں عزت ملی ہو۔
پہلے تو سب اچھا صرف جولیانا کو ملتا اور وہ سب چھین بھی لیتی۔ مورینا کبھی اپنی پسند کا کچھ حاصل نہ کر پاتی۔ ایک دو بار کی بات نہیں تھی، برسوں سے ایسا ہوتا آیا تھا، اور جتنا صبر بھی ہو آخرکار دل میں کڑواہٹ آ ہی جاتی ہے۔ لیکن آج پروین نے اسے عزت دی تھی۔ مورینا نے خوشی سے پروین کا ہاتھ تھاما اور کہا، پروین تم تو اتنی پیاری ہو کہ کوئی بھی تمہیں پسند کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خوشی کے مارے اس نے پروین کے گال پر پیار بھی کر دیا اور مینیجر سے کہا، یہی لباس میرے ناپ کے مطابق بنا دو۔ مینیجر کے پاس پہلے ہی سب خواتین کے ناپ درج تھے۔ وہ سر ہلانے ہی والا تھا کہ جولیانا نے اچانک غصے سے مٹھی بھینچی۔ چہرے کے بدلتے تاثرات کے بعد وہ آگے بڑھی اور مینیجر کو روک کر بولی، ذرا رکیے۔ سوری مورینا، لیکن مجھے بھی یہ لباس بہت پسند ہے۔ یہ لباس میں ہی لوں گی مسٹر۔ جولیانا کا لہجہ بالکل ایسا تھا جیسے وہ کسی ملازم کو حکم دے رہی ہو۔ اس پر مینیجر لمحہ بھر کے لیے چونکا، لیکن چونکہ وہ پہلے ہی اس ماحول کا عادی تھا جو اسمتھ خاندان کے اندر پایا جاتا تھا، اس نے لاشعوری طور پر جواب دیا، جی مس جولیانا۔ لیکن جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ مورینا اور پروین بھی دنگ رہ گئیں۔ دونوں نے جولیانا کی طرف دیکھا۔ مورینا نے تیز لہجے میں کہا، تم نے تو کہا تھا کہ یہ ڈریس تمہیں پسند نہیں، اس لیے تم نے پروین کو تجویز کیا تھا۔ جولیانا نے اپنی نظریں جھکا لیں، مسکراتے ہوئے کہا، شاید تم نے غلط سمجھا مورینا، مجھے تو ہمیشہ سے ہی سرخ لباس پسند ہے، تم جانتی ہو نا۔ میں نے صرف یہ سوچ کر پروین کو دیا تھا کہ آج یہ اس پر زیادہ سوٹ کرے گا، لیکن چونکہ وہ نہیں چاہتی تو پھر ہمیں ترتیب کے مطابق ہی کپڑے منتخب کرنے چاہیے۔ مورینا کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ اسے واقعی وہ ڈریس بہت پسند آیا تھا، کیونکہ پچھلے کئی برسوں میں اتنا خوبصورت ڈیزائن اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پروین کے لیے ہی مان لیا تھا کیونکہ وہ ابھی بھی خاندان میں لوٹی تھی اور اس کے پاس موزوں لباس نہیں تھے، لیکن اب پروین نے یہ ڈریس سے دینے کی بجائے خود ہی ٹکرا دیا تھا اور جولیانا نے دوبارہ دعویٰ کر دیا۔ مورینا غصے میں بھر گئی اور کہا، اس کا کیا مطلب ہے جولیانا؟ کیا تم جان بوجھ کر مجھے نشانہ بنا رہی ہو؟ جولیانا نے سکون سے جواب دیا، میں کیوں تمہیں نشانہ بناؤں گی مورینا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی میرے ساتھ کپڑوں پر جھگڑ رہی ہو۔ مورینا نے غصے سے کہا، جھگڑا کون کر رہا ہے اور کس کے ساتھ؟ آؤ آج سب کچھ واضح کرتے ہیں۔ میں 7 سال سے وان کی بیوی ہوں۔ سال میں 4 موسم آتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ 28ویں بار ہے کہ میں کپڑے منتخب کر رہی ہوں۔ کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تمہیں نہ مانا ہو، لیکن تم نے جتنے بھی سرخ کپڑے منتخب کیے سب الماری میں سڑ گئے۔ کیا تم نے کبھی وہ پہنے بھی ہیں؟ تمہیں معلوم ہے سرخ رنگ میرا پسندیدہ ہے، پھر بھی تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو۔ جولیانا نے مغرور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہہ دیا نا مورینا، مجھے بھی سرخ رنگ پسند ہے۔ یہ سن کر پروین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، لیکن تم پر جچتا نہیں ہے سرخ رنگ، تمہاری شکل و صورت بہت نازک ہے، اس رنگ کو سنبھال نہیں سکتی۔ جولیانا فوراً سرخ ہو گئی۔ اسے پہلی بار کسی نے سیدھا یہ بات منہ پر کہی تھی۔ وہ پروین کو غصے سے دیکھنے لگی، پھر مورینا کو، اور پھر جھلا کر بولی، اگر میں صرف جمع کرنے کے لیے سرخ کپڑے پسند کرتی ہوں تو کیا ہوا؟ اگر میں انہیں کبھی نہ پہنوں تو بھی یہ میرا حق ہے نا؟ میں اسمتھ خاندان کی بڑی بیٹی ہوں، مجھے تھوڑی بہت من مانی کرنے کا حق تو ہے نا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں پروین اور مورینا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور یقین نہ کر پائیں کہ جولیانا نے سب کے سامنے اتنا کھل کر بات کہہ دی ہے۔ مورینا نے بھویں چڑھا کر کہا، جولیانا حد سے مت بڑھو۔ جولیانا نے طنزیہ انداز میں کہا، حد سے بڑھ رہی ہوں میں بڑھ رہی ہوں یا وہ لوگ جو پرائے ہو کر بھی یہاں رہ رہے ہیں؟ مورینا، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ صرف وان کے ساتھ یہاں رہنے کی وجہ سے تم اس گھر کی مالک ہو؟ یہ گھر میرے والد کا ہے، تم سب تو محض عارضی مہمان ہو۔ اس نے خاص طور پر لفظ عارضی پر زور دیا، جس سے مورینا کا چہرہ لال ہو گیا۔ ماحول مزید بگڑ گیا اور مزید بحث تیز ہو گئی۔ آخرکار مورینا نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، یہ ڈریس تم رکھ لو، میں کچھ نہیں لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ جولیانا فاتحانہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور باقی کپڑوں کی بھی اپنی فرمائش کے مطابق آرڈر دے دیا۔ پروین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے مورینا کی تکلیف اور اس کے دل کی باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ اسی دوران لوسی سوہا کو لے کر اندر آئی اور بولی، محترمہ پروین، آپ کی کزن آئی ہے۔ سوہا تیزی سے آگے بڑھی اور پروین کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آخرکار پروین مل ہی گئی۔ پروین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ سوہا نے اسے غور سے دیکھا اور اطمینان کا سانس لیا کہ وہ کسی مشکل میں نہیں ہے، پھر خوشی سے بولی، ویسے میری ماں نے مجھے ایک پیغام دینے کو کہا ہے۔
پروین حیران ہوئی کہ کیا پیغام؟ سوہا نے کہا میری ماں یعنی تمہاری پھپھو کا تمہارے لیے پیغام ہے کہ تمہارا کوڈ بلڈ اب بھی اسپتال کے کوڈ بلڈ بینک میں محفوظ ہے۔ اس نے دوبارہ غور کیا کہ کیا؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ تمہارا کوڈ بلڈ اب بھی اسپتال کے کوڈ بلڈ بینک میں محفوظ ہے۔